بسم اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعه ووالاه وبعد. وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اوصنی قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب رواہ البخاری. حضرات گرامی، ریاض الصالحین سیریز کے اس ویڈیو میں آپ سب کا خیر مقدم ہے. ہماری اسلامی مائیں اور بہنیں بھی سنیں اور ہمارے حضرات گرامی بھی سنیں کہ اس میں ہم اس کتاب ریاض الصالحین کے چیپٹر صبر سے گزر رہے ہیں. صبر کا بیان ہمارے اور آپ کے درمیان ہے. اس کتاب کی 49 نمبر حدیث میرے سامنے ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے کہ کیا کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ فرماتے ہیں کہ ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اوصنی، کہ ایک شخص نے، ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ مجھے وصیت کیجیے، مجھے کچھ وصیت کیجیے. قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغضب، غصہ مت ہو، غیظ و غضب کے شکار مت ہو جاؤ، غصے میں اپنے آپے سے باہر نہ ہو جاؤ. فردد مرارا، اس شخص نے بار بار پوچھا کہ پھر کس چیز، پھر کوئی اور وصیت کیجیے، پھر کوئی اور وصیت کیجیے. اس نے بار بار جتنی بار یہ بات دہرائی اتنی ہی بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لا تغضب لا تغضب لا تغضب لا تغضب ہی کا صیغہ دہرایا، جواب دیا کہ غصہ مت کرو، غصہ مت کرو. اس کے ہر سوال کے جواب میں اور اس کے ہر درخواست کے جواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہی وصیت کی. تو یہ بڑی اہم چیز ہے غصہ. غصہ سے انسان بچا لے اپنے آپ کو تو گویا وہ صبر کے اعلیٰ پیمانے پر، اعلیٰ منزل پر پہنچ چکا ہے. اسی طرح سے 50 نمبر کی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بھی راوی ہیں، امام ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے اور حسن اور صحیح کہا ہے کہ ما یزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالی وما علیہ خطیہ، کہ مومن مرد یا مومن عورت کو اس کی خود، اس کے نفس، اس کے اپنے آپ کے سلسلے میں، اس کی اولاد کے سلسلے میں، اس کے مال کے سلسلے میں بلائیں آتی رہتی ہیں، مصیبتیں آتی رہتی ہیں، پریشانیاں آتی رہتی ہیں. مومن بندے کے پاس بھی، مومن بندیوں کے پاس بھی. مومن بندے کو بھی اللہ تعالیٰ اس کے نفس کے سلسلے میں، اس کی اولاد کے سلسلے میں، اس کے مال کے سلسلے میں آزماتا ہے، اور مومن عورتوں کو بھی آزماتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ آزماتا رہتا ہے، ہمیشہ آزمائشوں میں رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سے وہ ملتا ہے. حتی یلقى اللہ تعالیٰ، یہاں تک کہ جب وہ اللہ تعالیٰ سے ملتا ہے موت کے بعد، وما علیہ خطیہ، اس حال میں کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے. گویا یہ مصیبت، یہ پریشانی اور اس قسم کی تکلیف جو ہمیں اس دنیا میں لاحق ہوتی ہے، چاہے اپنی ذات کے سلسلے میں ہو، چاہے اپنی اولاد کے سلسلے میں ہو، چاہے اپنے مال و دولت کے سلسلے میں ہو. ہماری مال و دولت لوٹ گئے، ہمارے مال و دولت کو کسی نے غصب کر لیا، ہماری اولاد اس دنیا سے گزر گئی، یا ہماری اولاد ایکسیڈنٹ کر گئی، یا ہماری اولاد کو کسی نے بہت زیادہ تکلیف پہنچائی. تو یہ سب ساری چیزیں، یا ہمیں خود کوئی مصیبت لاحق ہو گئی، ہم بیمار ہو گئے، ہمیں کوئی تکلیف ہو گئی، ہم کو کسی نے بہت زیادہ مار دیا، پیٹ دیا، گالی گلوچ کر دیا، یہ ساری چیزیں اگر ان پر ہم صبر کر لیتے ہیں تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں جب اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچیں گے تو ہماری خطائیں معاف ہو چکی ہوں گی. جو مصیبت، جو تکلیف، جو پریشانی بھی ہمیں لاحق ہوتی ہے، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ ہمارے نام اعمال سے ہمارے گناہوں کو بخشتا ہے، مٹاتا ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو ہر قسم کی چھوٹی بڑی پریشانی پر صبر کرنے والوں میں سے بنائے، اور اس کے بدلے ہمارے گناہوں، ہماری خطیات، ہمارے سیئات کو وہ بخش دے، مٹا دے. حضرات گرامی، میرے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے، شیئر کیجیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن ضرور دبائیے، لائک بھی کیجیے، اور میرے اور سارے ویڈیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب پر جائیے، میرے اور سارے ویڈیوز دیکھیے، دین اور دنیا کو جانیے، سیکھیے، سنواریے اور آخرت کی تیاری کیجیے. اللہ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.